السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دعا ہو گیا وہ شخص۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تم میری آنکھ کے تیور نہ بھلا پاؤ گے، ان کہی بات کو سمجھو گے تو یاد آؤں گا۔ آج محفل یاراں پہ ہو مغرور بہت، جب کبھی ٹوٹ کے بکھرو گے تو یاد آؤں گا۔ بلو او بلو نامراد اتر اب کوٹھے سے، ابھی تیرا ابا اور بھیا آ جائیں گے تو رولا ڈال دیں گے۔ وہ بڑی مگن ہو کر شادو کی مزیدار باتیں سن رہی تھی۔ چھت کی سانچی دیوار سے لٹک کر اپنی عزیز سہیلی سے باتیں کرنا اسے ہمیشہ بہت اچھا لگتا تھا، حالانکہ اسی چکر میں اسے روزانہ اچھی خاصی ڈانٹ پڑتی تھی، مگر بچپن سے لے کر اب تک اس کی یہ عادت پکی ہو چکی تھی۔ اب بھی اماں کی پکار پر اس نے ناگواری سے سیڑھیوں کی جانب دیکھا تھا۔ ہائے اور ابا، جب بھی شادو تیری باتوں کا سواد آنے لگتا ہے اماں اپنا رولا ڈال دیتی ہیں۔ وہ سخت بدمزہ ہو گئی۔ شادو اپنی منگیتر سے ہونے والی ملاقات کا قصہ بہت بڑھا چڑھا کر سنا رہی تھی۔ وہ ہنستی، اب جا سویرے آؤں گی تیری طرف۔ شادو نے بالٹی اٹھائی اور اپنی سیڑھیاں اتر گئی۔ بلو بہت گہری سانس لے کر دیوار سے اتری تھی۔ اماں کی صلواتیں ابھی تک جاری تھیں۔ سیڑھیوں پر بلو کی شکل نظر آتے ہی ان میں تیزی آ گئی۔ میں کہتی ہوں شادو سے گپے لگائے بغیر تیری روٹی ہضم نہیں ہوتی، سارے دن ادھر سے ادھر گدگڑے لگاتی پھرتی ہو دونوں، پھر بھی تمہاری باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کیا ہے اماں، تو بس یوں ہی مجھے جھڑکتی رہتی ہے، میں کب ادھر ادھر گدگڑے لگاتی ہوں؟ اس نے احتجاج کیا جو کہ آدھا سچ تھا۔ ہاں ہاں، میں جھوٹ بولتی ہوں نا، اور وہ جو آدھی رات تک کوٹھے پر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی ہیر سناتی رہتی ہو ایک دوجے کو۔ وہ پیڑھی چولہے کے آگے پٹک کر لکڑیوں پر مٹی کا تیل ڈالنے لگی۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ تو کیا ہوا اماں؟ شادو منڈا تو نہیں، کڑی ہے، میری سہیلی ہے۔ اس کی بات پر اماں کو پتنگے لگ گئے۔ ہائے کتنی منہ پھٹ ہو گئی ہے تو بلو، نہ کوئی شرم ہے نہ حیا، زبان بہت لمبی ہو گئی ہے تیری۔ وہ کٹتی ہوئی آگ کے بلند ہوتے شعلوں پر توا رکھنے لگی۔ ابا اور بڑے بھیا کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے کتنی بار تجھے منع کیا ہے کہ شام کے وقت چھت پر نہ چڑھا کر، مگر تیرے دماغ میں میری باتیں ٹکتی نہیں ہیں، ہر وقت شادو شادو۔ لگ رہا تھا کہ اماں کو کچھ زیادہ ہی غصہ ہے اب کی بار۔ وہ بھی تب اٹھی۔ اور گھر کے کام کون کرتا ہے؟ سارا دن جمع داروں کی طرح لگی رہتی ہوں، 3 وقت کا کھانا بناتی ہوں، پھر بھی تجھے میرا کام کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ احسان تو نہیں کرتی ہم پر تو؟ میں کہتی ہوں اتنی دیر سے میں آوازیں دے رہی ہوں، مجال ہے جو بلو رانی کے کان پر جوں بھی رینگتی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اماں اب اپنی مرضی سے ہی چپ ہوگی، اس لیے پرات گھسیٹ کر وہ روٹیاں بنانے لگی۔ اس کے نقوش تنے ہوئے تھے، صاف لگ رہا تھا کہ اسے اماں کی یہ خواہ مخواہ کی بحث پسند نہیں آئی۔ پہلے جب وہ چپڑ چپڑ جواب دے رہی تھی تب بھی اماں کو تب چڑھ رہا تھا، اب جب وہ خاموشی سے روٹیاں بنا رہی تھی تب بھی وہ چڑ گئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ اچھا اماں اب رہنے دے، پھر میں کچھ بولوں گی تو تجھے تب چڑھے گا۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو اماں نے دانت پیسے۔ لینے دے تیرے ابے کو، تیری گت نہ کھچوائی تو نام بدل دینا میرا۔ یہ اماں کی مخصوص دھمکی تھی، مگر بلو اس سے قطعی ہراساں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کی خوش قسمتی کہ اس کا باپ اور بھائی دونوں ہی اس سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ زیادہ لاڈ تو نہیں کرتے تھے، مگر سختی بھی مفقود تھی۔ ہاں ڈانٹ ضرور پڑتی تھی۔ اچھا لگا لینا شکایت، تیری تو عادت بن گئی ہے اب۔ وہ چڑ گئی تو اماں نے جھک کر اپنی جوتی اٹھائی اور اس کی پشت پر دے ماری، جو اس کے شانے کو چھو گئی۔ کمینی، بکواس کرتی ہے میرے ساتھ؟ تو پھر نہ بات کر اگر بری لگتی ہے تو۔ وہ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے چیخی۔ اس سے پہلے کہ اماں مزید اس کی گوشمالی کرتی، ابا اور بڑے بھیا آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، اماں بیزاری میں بولی۔ پک گئی روٹی؟ بھائی نلکے کی طرف بڑھتا بلو سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بھا جی، وہ پھونکے مار کر آگ تیز کرنے لگی۔ شکر ہے پک گئی، ورنہ اسے شادو سے باتیں کرنے سے فرصت ملے تو تب ہے نا۔ اماں نے شکایت لگانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہیں لڑکیوں کا بھیجا ہنسی ٹٹول اور گھر گھر پھرنا پسند نہیں تھا۔ دیکھ لے ابا، سارے گھر کے کام کرتی ہوں، اس کے بعد بوری کو چارہ بھی میں ڈالتی ہوں، دودھ نکالتی ہوں، تو کیا تھوڑی دیر اپنی سہیلیوں سے بات بھی نہیں کر سکتی ہوں؟ بلو کی آنکھیں فوراً پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ ابا اور بڑے بھیا کو موم کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا، نتیجہ حسب توقع تھا۔ بڑا بھیا اپنے شانے پر بڑے کپڑے سے ہاتھ پونچھتا چوکی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بلو نے سالن اور چنگیر میں روٹی اس کے سامنے رکھی۔ چل خیر ہے اماں، سارے کام تو کرتی ہے نا؟ جس دن اس طرف سے تجھے شکایت ہو تب مجھے بتانا، پر مجھے کڑی ذات کا یوں پورے پنڈ میں دندناتے پھرنا زہر لگتا ہے۔ اس کی سہیلیاں ہر وقت کھی کھی کرتی پھرتی ہیں، اماں ناگواری سے بولی۔ بلو دل ہی دل میں تل ملاتی ہوئی ابا کو روٹی دے رہی تھی۔ چل کوئی گل نہیں، بچپنا ہے اب بھی ٹھیک ہو جائے گی، ابا نے اکتا کر کہا تھا، اور ساتھ ہی اپنا پسندیدہ حکم جاری کیا۔
بلو ہوکے کے چلم گرم کر دینا۔ اچھا ابا، بلو نے پیار سے اپنے ابا کو دیکھا جو اس کی شکایتوں پر کم ہی کان دھرتا تھا۔ وہ اندر جا کر ہوکا اٹھا لائی اور چلم اتار کر چولہے کے پاس بیٹھ کر چمٹے کے ساتھ سلگتے ہوئے کوئلے تمباکو اور گڑ کے اوپر ڈالنے لگی۔ ماحول اب پرسکون سا ہو گیا تھا۔ ان کی صبح بہت جلدی ہو جاتی تھی جب ابھی سورج بھی پوری طرح نہیں ابھرتا تھا۔ ان کے گاؤں میں باقاعدہ پانی کی سہولت بہت کم گھروں کو نصیب تھی۔ بلو کے گھر میں پانی کے لیے نل کا لگا تھا جس میں پانی تھا تو وافر مگر کھارا، پینے کے لیے سخت ناموزوں۔ یہ ڈیوٹی بلو کی تھی کہ وہ سویرے سویرے اٹھ کر ملکوں کے ٹیوب ویل سے بہنے والا پانی گھڑوں میں بھر کے لائے۔ بلو آجا اب، پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے۔ شادو نے دروازے کی کنڈی کھڑکا کے آواز لگائی تو وہ دوپٹہ لپیٹ کر گھڑا اٹھا کے دروازے کی طرف لپکی۔ کتنی بار کہا ہے کہ چادر کے بغیر نہ نکلا کر باہر۔ اماں کی بڑبڑاہٹ نے باہر تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر وہ چلائی، دوجا گھڑا بھی لے کے جا۔ بلو نے باہر قدم رکھتے ہوئے جواب دیا تھا، ایک ہی ہمارے لیے بڑا ہے، میری تو پسلیاں دکھنے لگتی ہیں 2 گھڑے اٹھانے سے۔ نفرات کھانے اور باتیں کرنے کی جان ہے۔ اماں نے سفید چادر اوڑھتے ہوئے کروٹ لی تھی۔ وہ شادو، رانو اور پینو کے ساتھ گپے لڑاتی جا رہی تھی جب رانو نے اسے ٹوکا دیا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ بلو، یہ چٹے سوٹ والا تیرا رانجھا نہیں لگ رہا ہے؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں بلو نے سامنے درخت کی طرف دیکھا اور پھر تیز لہجے میں بولی، بکواس نہ کر، تیرا ہوگا رانجھا، مجھے تو یہ گیدو لگتا ہے، گیدو۔ ہائے بلو، یہ ظلم نہ کر، بانسری پکڑ لے تو بالکل رانجھا لگنے لگے۔ ایسا سونا جوان تو ہمارے پورے پنڈ میں نہیں، شادو نے تڑپ کر کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اپنے آپ میں مگن بیٹھے شیرے کے پاس سے وہ بڑی خاموشی سے اور وہ تینوں بقول اماں کی کی کرتی گزری تھی۔ ٹیوب ویل چل رہا تھا، اکا دکا عورتیں پانی بھر کے جا رہی تھیں۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ اور تو شادو، تجھے حیا نہیں آتی؟ تیری تو منگنی ہو چکی ہے تیری پھوپھی کے پتر کے ساتھ اور تو اس شیرے لفنگی کی بے شرمی سے تعریفیں کر رہی ہے۔ وہ شادو سے الجھنے لگی، مگر اس پر اثر کہاں تھا۔ کہاں لکھا ہے کہ منگ کے بعد کسی اور کی تعریف کرنا منع ہے؟ وہ بڑی ڈٹائی سے بولی۔ پینو اور رانو ہنسی تھی۔ بلو پسلیوں پر ہاتھ جمائے سے گھورنے لگی، اور جو کہانیاں سناتی ہیں تو فیقے کی وہ کیا ہیں؟ ہاں، یہی تو نقصان ہوتا ہے منگ کا، بندہ کسی اور کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ٹھنڈی ہوا بھر کے ہنسی تو بلو کو غصہ آ گیا۔ شرم کر لے، شرم تو تجھے کرنی چاہیے، تو اس کی منگ ہے کہ یہ؟ پینو حیرانگی سے بولی۔ اس حیرانگی کے پیچھے چھپی شرارت اور چھیڑ کو بلو خوب سمجھ رہی تھی۔ پھر بڑک اٹھی، اللہ نہ کرے کہ میں اس کی منگ ہوں، تجھے اتنا شوق ہے تو کر لے بیا اس سے، تجھے تو یوں بھی وہ گبرو لگتا ہے۔ ہائے قسم نالے سے اگر میری راہ میں کھڑا ہو تو 1 کیا 2 بیاہ کر لوں اس سے۔ وہ بڑی حسرت بھری اداکاری کرتے ہوئے بولی تو بلو سلگ کر گھڑا اٹھانے ٹیوب ویل سے بہتا صاف شفاف پانی بھرنے لگی۔ شیرہ یعنی علی شیر بلو کا خالہ زاد تھا۔ وہ ابھی اس کی منگ تو نہیں بنی تھی، مگر اماں اور خالہ آپس میں یہ بات ان کے بچپن ہی سے طے کر چکی تھیں۔ یہ بات شیرے کو بھی معلوم تھی اور بلو کو بھی، جیسا کہ شادو کہہ رہی تھی۔ شیرہ واقعی پورے پنڈ کے جوانوں سے بڑھ کر تھا، مگر بلو کو اس سے چڑ تھی کیونکہ وہ اماں کا بھانجا تھا۔ جب بھی اماں بلو کو کوستی اور مارتی، وہ دل ہی دل میں ایک دفعہ ضرور ارادہ کرتی کہ مرتی مر جائے گی پر شیرے سے بیاہ نہیں کرے گی، جبکہ شیرہ اسے اپنی منگ ہی سمجھتا تھا۔ اس لیے اسے چھیڑنا، تنگ کرنا، اماں سے اسے ڈانٹ پڑوانا اور سویرے سویرے اس کے راستے میں آ کھڑا ہونا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ جبکہ اس کی ان حرکتوں پر سہیلیاں بلو کو چھیڑتی تو وہ سلگ اٹھتی۔ وہ بلو کو شیرہ نہیں بلکہ اماں کا بھانجا ہی لگتا تھا۔ واپسی پر بھی وہ ویسے ہی بورڈ کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ سہیلیوں کی ہنسی اور سرگوشیوں سے بے نیاز گھڑا بغل میں دبائے تیزی سے گزر گئی۔ نہ کیا کر ایسے بلو، بیچارے کا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ رانو نے تعصب سے شیرے کو دیکھتے ہوئے بلو سے کہا، تو جوڑ دے اس کا دل، ویسے بھی کنواری ہے اور منگنی بھی نہیں ہوئی تیری۔ بلو منہ پھٹ تو تھی ہی، پٹاخ سے بولی تو رانو کا چہرہ سرخ ہو گیا، دل میں ایک ہوکی اٹھی۔ تیرے پیچھے مر نہ رہا ہوتا تو کبھی اسے نظر انداز نہ کرتی۔ رانو نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تو وہ منہ بنانے لگی، بڑی نصیبوں والی ہے تو بلو، جو شیرے کی گھر والی بنے گی۔ پینو کے لہجے میں رشک تھا۔ بلو نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا، خدا نہ کرے مر جاؤں گی پر اس سے بیاہ نہیں کروں گی، وہ تڑک کر بولی تو شادو نے اسے ٹوک دیا، جلی ہے تو، اور کیا چاہتی ہے تو؟ 8 جماعت پڑا ہوا ہے، ملکوں کا ڈرائیور ہے، چنگی بلی تنخواہ لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ رچ کے سونا ہے، پھر تجھے کس بات کی کمی لگتی ہے؟ بس مجھے وہ چنگا نہیں لگتا، وہ اماں کا بھانجا ہے اور بس۔ گھر قریب آ گیا تھا، وہ 2 ٹوک انداز میں ناگواری سے منہ کر بولی اور کڑاپ سے کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ جلدی ہے نری، ضد میں ٹھکرا رہی ہے شیرے کو۔ شادو نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اماں نے چولہے میں آگ جلا دی تھی، وہ گھڑا اینٹوں پر رکھ کے جلدی جلدی آٹا گوندنے لگی۔ اماں پھر شروع ہو گئی تھی، کتنی باری کہا ہے تجھ سے کہ پہلے روٹی ٹکر پکایا کر پھر پانی بھرنے جایا کر، روز دیر کر دیتی ہے۔
ابھی کہاں دیر ہوئی ہے اماں، روز اسی وقت روٹیاں پکتی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ایک تو پہلے ہی اماں کے بھانجے کے دیدار نے صبح سویرے دل خراب کر دیا تھا، اوپر سے اماں کی جھڑکیاں۔ تو بات ماننے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اماں کڑ کر بولی۔ تو بلو کو ہنسی آ گئی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تجھے خود دن کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، بذات خود بکواس کرتی ہے۔ اماں نے بھاری ہاتھ سے اس کا کندھا سلگھا دیا گیا تھا۔ بس اب صبح صبح مارنا شروع کر دے۔ وہ منہ بسور کر پانی کا تسلا لیے اٹھ گئی۔ کچے کے صحن میں پانی گرا کر وہ تسلا رکھ کے آٹے کی پرات اٹھانے لگی۔ اماں اب تو فصلیں پک گئی ہیں، بھیا اور ابا دن چڑھے جاتے ہیں کھیت پر، اور پھر روز اسی وقت سارے کام ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں تو روز ہی سیاپا کیوں ڈال دیتی ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، اور واقعی یہ تھی روز کی بات۔ چل دفعہ ہو، جا کے بھورے کو پٹھے ڈال کے آ، لسی نہیں بنانی آج، اماں نے اسے ڈانٹا۔ وہ چاہتی بھی تو بلو کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کر پاتی تھی۔ وہ آٹے کی پرات چولہے کے پاس چنگیز سے ڈھانپ کر رکھتی، جلتی کلہستی پلٹ گئی، بالٹی اٹھائے پیر پٹکتی وہ پچھواڑے کی طرف بڑھی تھی۔ ڈانٹ پھٹکار کے لیے بھی میں اور کام کاج کے لیے بھی میں، اللہ کرے کہ میں مر جاؤں، میں دیکھ لینا ایک ہی بار سارے بدلے چکاؤں گی، چاہے ساری عمر کنواری ہی رہ جائے، کبھی اس شیرے سے بیاہ نہیں کروں گی۔ وہ بھورے کے آگے چارہ ڈال کے دودھ دونے لگی، اس کی سوچیں باغی ہو رہی تھیں۔ ابا اور بڑے بھیا ناشتہ کر کے نکل گئے تو وہ اماں کے آگے پراٹھوں والی چنگیر رکھ کے جھوٹے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ اس نے رات کے بچے قیمے کریلے اور پراٹھا نکال کر اپنے لیے گلاس میں لسی بھری ہی تھی کہ شیرا آ گیا۔ سلام خالہ۔ آئے ہائے، بلو کے دل میں ناگواری کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے پیڑھی کھسکا کر اس کی طرف پشت کر لی۔ روٹی کھائے گا شیرے؟ اماں نے شیرنی بھرے لہجے میں شیرے سے پوچھا تو وہ جھل کے رہ گئی۔ بس میں ہی سوتیلی ہوں، اس نے منہ بنا کر سوچا۔ ہاں خالہ ضرور کھاؤں گا، قیمہ کریلے تو ویسے بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ بڑے مزے سے پیڑھی گھسیٹ کے بلو کے پاس بیٹھ گیا، اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے آگے پڑا پراٹھا اٹھا کر قیمہ کریلے کے ساتھ کھانے لگا۔ وہ ہکا بکا تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے سرخ ہونے لگی۔ شیرے نے پسینے میں بھیگی غصے سے لال بلو کا یہ روپ بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ دیکھ رہی ہے اماں اپنے بھانجے کی حرکت؟ اس نے اماں سے شکایت کی۔ بس بڑھ گیا غش، یہ کیا ہے جو بچے نے تھوڑا کھا لیا تو؟ اماں نے طنز کیا تو وہ تپ اٹھی۔ تو بچہ اپنے گھر سے کیوں نہیں کھا پی کے آتا؟ سارے دن میں ایک باری روٹی کھانی ہوتی ہے مجھے، وہ بھی یہ کھا گیا ہے۔ بلو کو رونا آنے لگا۔ اماں کو اس کی تھڑ دلی بالکل بھی نہیں بھائی تھی، جبکہ شیرا مزے سے لسی کے گھونٹ بھرتا مسکرا رہا تھا۔ تو مر کیوں رہی ہے؟ اور پکا لے، ہاتھ تو نہیں ٹوٹ گئے تیرے؟ کیوں؟ اور کیوں پکاؤں؟ اسے کیوں نہیں منع کرتی؟ تو روز منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، وہ چلبلا کر بولی۔ تو اماں اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ لے، دل نہ تھوڑا کر۔ شیرے نے لسی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا تو اس کا دل خراب ہونے لگا۔ عدد گز کی مونچھیں ڈبو دی ہیں اس میں، اب میں کیوں پیوں؟ اس کے انداز پر شیرے نے بے اختیار قہقہ لگایا اور باقی کی لسی بھی حلق میں اتار گیا۔ ویسے پی لیتی تو اچھا تھا، جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے، وہ نیچی آواز میں شرارت سمو کر بولا تو وہ سلگ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی تو چاہا اماں کو ان کے بھانجے کے کرتوت بتا دے، مگر اماں کی صلواتیں کھانے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اماں کے پاس چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، مگر اس کی نگاہ ادھر ادھر چلتی پھرتی، جھاڑو لگاتی، جھاڑو پونچھ کرتی بلو پر تھی۔ ڈرائیوری کیسے چل رہی ہے تمہاری؟ اماں نے فریم سنبھال لیا، وہ اپنے لیے لون کی چادر کاٹ رہی تھی۔ اماں کی توجہ بٹی تو شیرے کو کھل کے بلو کا دیدار کرنے کا موقع مل گیا تھا، ساتھ ساتھ وہ اماں کی باتوں کا جواب بھی دیتا جا رہا تھا۔ بہت چنگی خالہ، اب تو میری تنخواہ میں پورے 100 روپے بڑھ گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، اماں کو بے حد خوشی ہوئی اس خبر سے۔ 100 روپے بڑھ گیا ہے، اس میں سے خالہ کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ بس سوکھا منہ لے کے آ گیا ہے، وہ دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے طنز سے بولی تو وہ خفیف سا ہو گیا، جبکہ اماں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ سر جھٹک کر برتن اکٹھے کر کے دھونے بیٹھ گئی۔ تو بھی آ جا شیرے۔ اچھا خالہ، وہ ٹال گیا۔ اماں کے جاتے ہی اٹھ کر بلو کی طرف آیا، جو راکھ اور ریت سے دیگچی کو مانج رہی تھی۔ وہ ہاتھ سینے پر لپیٹے اس کے سامنے کھڑا ہو کر بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلو کو الجھن سی ہونے لگی۔ کیا ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو وہ تپ کر دوبارہ برتن مانجنے لگی۔ نلکا چلانے لگی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نلکا چلانے لگا۔ وہ کچھ بولی نہیں، تیوریاں چڑھائے تیزی سے بہتے پانی کے نیچے برتن دھونے لگی۔ اتنے کام نہ کیا کر، اتنی نازک ملوک ہے تو، مجھے تو ڈر ہے کہ تو کام کر کر کے ہی ختم نہ ہو جائے۔ وہ مذاق کر رہا تھا، ساتھ ہی لہجے میں جذبوں کی تپش بھی تھی۔ بلو نے گھور کے اسے دیکھا۔ جس دن تو نوکرانی رکھوا دے گا اس دن سے کچھ نہیں کروں گی۔ ایک باری تو میرے گھر آ تو لے، پھر دیکھنا، پھولوں کے بسترے پر رکھوں گا تجھے۔ اس کے لہجے میں محبت کی شدت رچی تھی، مگر بلو پر ایسی باتیں جھنجھلاہٹ اور بیزاری ہی طاری کرتی تھیں۔ چل میرے ساتھ فضول بک بک نہ کر، ابے کو بتا دیا تو تیرا سارا عشق جھاڑ دے گا وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ شیرے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پانی کے چھینٹوں سے
بھیگتی تنے تنے نقوش لیے وہ واقعی سونی لگ رہی تھی۔ غصے میں اس کی آنکھیں جیسے چنگاریاں اڑانے لگتی تھیں۔ نہ بھلا ایسی باتیں کڑیاں تھوڑی اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں، میں خود گل کروں گا۔ وہ بہت شریر انداز میں بے ساختہ بولا تو وہ برتن پرات میں رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور پھٹے منہ وہ پیر پٹک کر پلٹی تو شیرے نے بصرت اس کی لمبی چوٹی کو جکڑا تھا، وہ جھٹکے سے رک گئی۔ برتنوں سے بھری پرات گرتے گرتے بچی تھی۔ چھوڑ میری چوٹی، لفنگا نہ کہیں کا، وہ غصے سے بولی اور پھر اس پر اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس نے اماں کو زور سے آواز دی۔ نتیجہ حسب توقع تھا، اس نے فوراً چٹیاں چھوڑ دی تھی۔ ایسی حرکتیں اپنی کسی لگتی سے کرنا سمجھے۔ وہ فوں فوں کرتی برآمدے میں چلی گئی جہاں ایک کونے میں برتنوں کا ٹوکرا پڑا تھا، وہ برتن ٹوکرے میں رکھنے لگی۔ اچھا خالہ اب میں چلتا ہوں، وہ اجازت لے رہا تھا۔ بیٹھ جا 2 گھڑی، اماں نے اصرار کیا مگر وہ رکا نہیں۔ اماں کڑھائی کر رہی تھی، صحن میں پتھر گرا تو وہ چونکی۔ یہ شادو کا بلاوا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے اماں کو دیکھا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں چارپائی سے اٹھی اور چپلیں پہن کر صحن کی طرف بڑھ گئی۔ بس چل دے اب، لور لور پھرنے۔ وہ اماں کو جتنا بے خبر سمجھ رہی تھی اتنی وہ تھی نہیں۔ وہ ٹھٹک گئی، پھر منت کرنے والے لہجے میں بولی، اماں بس آدھے گھنٹے کے لیے جا رہی ہوں شادو کی طرف، ابھی آ جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ کے اپنے جہیز کی چادر ہی کاڑ لے۔ اماں نے صفا چڑھ جواب دے دیا، مجھے نہیں پتا، صبح سے ڈور ڈنگروں کی طرح جتی ہوئی ہوں، اب ذرا دیر سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ اماں اسے تھوڑی دیر دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، اچھا جا، پر جلدی آ جانا، اور وہاں سے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، سیدھی گھر آئیں۔ اچھا اماں، وہ خوش ہو کر اٹھی۔ اماں کبھی کبھار ہی ایسے موڈ میں آتی تھی۔ شادو بھی کام کاج سے فارغ ہو کے بیٹھی تھی، ویسے بھی اس کے بیبے اور بھرجائی بھی آدھے کام کر لیتی تھی، اس لیے شادو عموماً فارغ ہی نظر آتی تھی۔ کام کر آئی؟ شادو اسی لیے چھوٹے سے ڈربہ نما کمرے میں آ گئی۔ ہاں، پر تو کبھی کبھی آ جایا کر، ہمیشہ مجھے ہی بلاتی ہے۔ وہ بے تکلفی سے کمرے کی واحد چارپائی پر کونی کے بل لیٹتے ہوئے سے گھورنے لگی۔ شادو بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ بھائی، مجھے تو تیری اماں سے ڈر لگتا ہے۔ تو اتنی ہی تو ڈرپوک ہے نا، بلو نے طنز کیا تھا۔ شادو ہنس پڑی۔ اچھا اب دکھا وہ چوڑیاں اور جھمکے جو فیکے نے دیے ہیں تجھے۔ بلو زیادہ دیر اپنے اشتیاق کو دبا نہیں سکی۔ شادو فوراً اٹھی اور دور چھتی پر ہاتھ مار کر گتے کا ڈبہ اتارا۔ یہ دیکھ، یہ رہی چوڑیاں اور یہ جھمکے۔ شادو نے ڈبہ کھول کر اس کے آگے کیا۔ جگر جگر کرتی سرخ اور سنہری چوڑیاں بلو کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ کتنی سونی ہیں، وہ بے اختیار بولی اور چوڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اور یہ جھمکے دیکھ، میرے سونے کے لگتے ہیں، شادو نے خوشی سے تمتماتے لہجے میں کہا تو بلو کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی۔ ویسے فیکے کو چیزیں خریدنے کا چنگا ڈپ ہے، گاؤں کی عام سی لڑکی کے لیے کانچ کی چوڑیاں اور 20-30 روپے والے جھمکے ہی سب سے بڑی خوشی تھے۔ بلو اوپری دل سے مسکرا رہی تھی۔ تیری بھی جب منگنی ہو جائے گی تو شیرا بھی تیرے لیے ایسی چیزیں خریدا کرے گا، وہ احتیاط سے ڈبہ چھتی پر واپس رکھتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ بلو کے چہرے پر بیزاری پھیل گئی۔ رب کا واسطہ ہے شادو، خواہ مخواہ دل خراب کرنے والی گل نہ کیا کر۔ ہائے نیری کملی ہے تو، شادو نے تحیر سے اسے دیکھا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک گل تو بتا آج مجھے، تیرے دل میں ہے کیا؟ علی شیر میں کیا عیب ہے؟ اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اماں کا بھانجا ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ ہمیشہ کی طرح شادو کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اتنی ضد چنگی نہیں ہوتی بلو، تیری اماں کا بھانجا ہے تو تیرا بھی تو کچھ لگتا ہے۔ شادو نے ہر بار کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ دنیا کی ہر بات مانتی ہوں اماں کی، صبح سے لے کر رات تک گھر کے کام کرتی ہوں، پھر یہ بات تو کبھی بھی پوری نہیں کروں گی۔ اس کے دماغ میں شروع سے جو بات سما گئی تھی وہ اب پک گئی تھی۔ اماں کا شیرے کو توجہ دینا بلو کو زہر لگتا تھا۔ شادو نے سر جھٹکا۔ تو نیری جلی ہے، تیری باتیں بھی میرے دل کو نہیں لگی، بیکار کی ضد کے پیچھے تو اتنے چنگے بندے کو ٹھکرا رہی ہے۔ شادو سیدھی سادی لڑکی تھی، اس کے ذہن میں بلو کی باتیں نہیں سماتی تھیں۔ اچھا بس بھی کر، 2 گھڑی کو اماں سے اجازت لے کر آئی ہوں اور تو نے یہاں دماغ خراب کرنے والی باتیں شروع کر دی ہیں، وہ اکتاہٹ بھرے غصے سے بولی تو شادو نے گہری سانس لے کر شانے اٹکا دیے۔ تیری مرضی، میرا کام تو تجھے سمجھانا تھا، آگے تیری اپنی مرضی۔ بلو نے سکھ کا سانس لیا تھا، جو اس کے دل میں تھا وہ اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ السلام علیکم۔ خالہ اور علی شیر آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ جی آیا نو، میری بہن آئی ہے۔ اماں خالہ سے یوں ملی جیسے برسوں بعد ملاقات ہوئی ہو، یا پھر وہ بیرون ملک سے آئی ہوں۔ میں تو پھر بھی آ گئی، تیرا تو دل ہی نہیں کرتا۔ سلام خالہ۔ بلو آگے بڑھی تو خالہ نے اسے خود سے لپٹا لیا اور بڑی محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ کیا حال ہے میری دھی کا؟ ٹھیک ہوں خالہ، وہ پھیکے لہجے میں بولی۔ شیرے کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ ہاں اماں، اس کی فکر نہ کر، یہ چنگی بلی ہے، خالہ کی جھڑکیں کھا کھا کر دیکھا نہیں اس کی صحت کتنی بڑھ گئی ہے۔ شیرے نے لقمہ دیا تو وہ تلملا اٹھی۔ نہ پترا، ایسے منہ بھر کے نہیں کہتے، ماشاءاللہ میری دی تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ خالہ نے چارپائی پر دھرنا مارتے ہوئے بلو کو بھی اپنے پاس بٹھایا تھا۔ تو کہاں یہاں بیٹھ گئی ہے، جا کے لسی پانی لے کے آ خالہ کے لیے۔
اماں نے فوراً بلو کو گھرکا تھا۔ جا رہی ہوں اماں، وہ بیزاری سے اٹھی تھی۔ وہ گلاسوں میں لسی ڈال رہی تھی جب شیرا چلا آیا۔ تجھے چین نہیں آیا ادھر؟ اسے شیرے کی آمد پسند نہیں آئی تھی۔ جو گل میں تجھے بتانے آیا ہوں وہ تیرا چین بھی مٹا دے گی۔ اس کی بات سن کر وہ کھٹک سی گئی۔ تو کبھی کوئی چنگی خبر بھی لے کے آیا ہے جو آج چین مٹانے کی باتیں کر رہا ہے؟ اندر کے خوف نے اسے غصہ دلایا تھا۔ خیر میرے لیے تو یہ بڑی چنگی گل ہے، البتہ تیرا پتہ نہیں۔ وہ پیڑھی پر بیٹھتے ہوئے ہنسا۔ آرام سے رہ شیرے، میرے ساتھ مخول کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اماں شادی کی خوشخبری سنانے آئی ہے، اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ شزدرسی سے دیکھے گئی۔ شیرے کیوں بک رہا ہے تو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ لے تو مٹھائی کا ڈبہ کیا میں ختم پڑھنے کے لیے لایا ہوں؟ شیرے نے لسی کا گلاس اٹھاتے ہوئے مزے سے کہا تو اسے رونا آنے لگا۔ وہ بڑے دھڑلے سے کہتی تھی کہ مر کے بھی شیرے سے شادی نہیں کروں گی، مگر اب جب بات چلی تھی تو ہاتھ پیر بے جان ہونے لگے تھے۔ مجھے نہیں پتا شیرے، میں کوئی نہیں کروں گی شادی وادی۔ شیرے نے بمشکل ہنسی دبائی تھی، پھر بڑی سنجیدگی سے بولا، اب یہ گل تو تجھے اماں یا خالہ سے کرنی چاہیے۔ تو خود کیوں نہیں منع کر دیتا؟ اس کے لہجے میں شیرے کے انداز نے ہمت بھر دی تھی۔ لجاجت سے بولی، چل ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو، میں ابھی جا کے اماں سے گل کرتا ہوں۔ شیرے نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ کیا کہے گا؟ اسے فکر سی ہوئی کہ کہیں وہ جا کے اسی کا نام نہ لے دے، یہی کہ اگلے مہینے کی بجائے اسی ہفتے کی تاریخ رکھ لیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو بلو اچھل سی پڑی۔ فٹے منہ تیرا۔ بلو نے دانت پیس کر اسے دیکھا اور لسی کے گلاس ٹرے میں رکھ کر تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اندر کا ماحول بلو کے ننھے سے دل کو لرزا گیا۔ مٹھائی کا ڈبہ کھل چکا تھا۔ اماں اور خالہ شیر و شکر ہو رہی تھیں۔ ساری تیاریاں مکمل تھی، اسی لیے میں نے 2 ہفتے بعد کی تاریخ رکھی ہے۔ خالہ ہنس رہی تھی۔ خالہ، یہ لو لسی۔ اے چھوڑ لسی کو، یہ لے منہ میٹھا کر تو بھی۔ خالہ نے لڈو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ اس کا حلق بند ہونے لگا۔ پر ہمیں تو ابھی پوری تیاری کرنی ہے۔ لے اب مجھے کیا خبر تھی کہ تو اتنا کم وقت دے گی؟ اماں کے انداز میں تفکر تھا۔ لڈو بلو کے گلے میں پھنسنے لگا۔ شیرا بہت دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ لے 2 ہفتے تھوڑے ہوتے ہیں تیاری کے لیے۔ اماں اور خالہ کی باتیں اور ہنسی بلو کی فکر کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بلو کی تو فکر ہی نہ کر، اپنی دی کے کپڑے تو میں نے آپ ہی بنائے ہیں۔ خالہ نے پیار سے ساتھ لگایا اسے اور اماں کو تسلی دی، جس پر اماں کی پریشانی کم ہو گئی۔ زینو کہہ رہی تھی کہ بلو کو ساتھ ہی لے آنا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ جھنجھلاہٹ، غصے اور بے بسی کے احساس سے رو پڑی۔ ہاں ہائے، کملی ہوئی ہے کیا؟ لے بھلا تیری سہیلی اب 2 ہفتوں کی مہمان ہے اور تو منہ بسور رہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی تھی کہ بلو کو لے آنا۔ خالہ نے اسے ساتھ لگا لیا۔ ہیں؟ اس نے جھونک کر خالہ کو دیکھا تھا۔ اس کے سسرال نے اتنی جلدی ڈال دی تھی کہ میں نے منع کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ تو ناراض نہ ہو، اگر وہ آتی تو تجھے خود بتا دیتی۔ وہ حیرت میں غرق رونا بھول کر خالہ کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ زینو کی شادی؟ تو گویا علی شیر بکواس کر رہا تھا۔ اسے اور رونا آ گیا۔ جب اس نے شیرے کو ہنستے ہوئے دیکھا، وہ خالہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شیرا اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ لے، ہے نہ جلی ہو گئی۔ اماں خفا ہوئی تو خالہ ہنسنے لگی۔ وہی اس کی سہیلیاں جو جا رہی ہیں۔ شیرے نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے بلو کی حمایت کی تھی اور وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ چٹا ککڑ بنیرے تے، کھاسنی دوپٹے والیے، منڈا صدقے تیرے تے۔ گوٹے کناری سے سجے پیلے جوڑے میں بلو کی رنگت دمک رہی تھی۔ خوشی اور بے فکری نے گالوں پر خون چھلکا دیا تھا۔ وہ بہت سر میں ٹپے گا رہی تھی۔ یہ اپنے شیرے کی منگ ہے نا؟ کوئی عورت شاید خالہ سے پوچھ رہی تھی۔ بلو کا رنگ روپ اسے سب سے جدا کر رہا تھا۔ ہاں دی ہے میری۔ خالہ کے لہجے میں پیار تھا۔ زینو کو مایوں بٹھایا گیا۔ بلو اس کے پاس کھڑی تھی۔ منہ تو دیکھنے دو ووٹی کا۔ زینو کی نند نے اس کے منہ سے دوپٹہ ہٹانا چاہا۔ اس کی یہ کوشش بلو نے ناکام بنا دی۔ ابھی اس کا دولہا نہیں آیا۔ تے اپنی چیز ہے، وہ احتجاجاً بولی تھی۔ باقی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کل جب نکاح ہو گیا تے پھر اپنی کہنا۔ بلو نے برجستہ گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ علی شیر تو اس کی ایک ایک ادا کو نگاہوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ مہندی اور تیل لگ رہا تھا، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، رسمیں نمٹائی جا رہی تھی۔ رات گئی، یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ جا شیرے، یہ میٹھے چاول تو دے آ 4-5 گھروں میں۔ خالہ نے بچ جانے والے چاول دیگ میں سے نکال کر شیرے سے کہا تو وہ بھدک گیا۔ یہ میرا کام تھوڑی ہے، ان کوڑیوں کو بھیج دے۔ لے اب مایوں بیٹھی زینو کو اٹھا کے بھیج دوں۔ چل اٹھ میرا پتر۔ خالہ نے اسے پچکارا تھا۔ پر اماں چنگا تو نہیں لگتا کہ میں زنانیوں کی طرح دروازے کھڑکا کے چاول بانٹتا پھروں۔ وہ بیزاری سے بولا۔ چل بلو کو لے جا اپنے ساتھ۔ خالہ نے تجویز پیش کی تو وہ کھل سا گیا، مگر ظاہر یوں کیا جیسے بڑی مجبوری ہو۔ ایک تو جب تک یہ کام میں نے کر نہ لیا تب تک تو مجھے چین نہیں لینے دے گی۔ اس نے آگے بڑھ کے چاولوں کی بھری ٹرے اٹھا لی۔ خالہ میں کیا کروں گی ساتھ جا کے؟ بلو کو اعتراض ہوا۔ اب دروازہ کسی کوڑی نے کھولا تو ہی گل کرے گی نا؟ میرا تو پتہ ہی ہے کہ میں کتنا حیا والا ہوں، وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ اماں کے گھورنے پر وہ مجبوراً اٹھی، کھستا پاؤں میں عرصہ اور دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ خواہ مخواہ مجھے مصیبت ڈال دی۔
آپ نہیں آ سکتا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا تیرے ساتھ بات کرنے کو، وہ مزے سے بولا۔ چاند کی چاندنی میں نہایا اس کا روپ رات کی خوبصورتی کو مانند کر رہا تھا۔ وہ تلملا اٹھی۔ تیرا کر رہا ہے، میرا تو نہیں۔ تو ہے ہی کملی۔ وہ ہنسا تھا۔ اتنی تھک گئی تھی میں، 2 گھڑی چین نہیں لینے دیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 3-4 گھروں میں چاول دینے کے بعد تھوڑے سے چاول بچے تھے۔ کتنا گپ اندھیرا ہے اس گلی میں۔ رہنے دے شیرے، آپ واپس چلیں۔ وہ ڈر کے بولی۔ او چل، اب ایک گھر رہ گیا ہے میرے یار کا، ادھر تو دے لیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا گلی میں گھس گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کتنا کمینہ ہے تو شیرے، وہ مجبوراً اس کے بازو سے لگ کے چل رہی تھی۔ ٹرے خالی ہو گئی تو وہ واپس پلٹے تھے۔ آج تو بڑی سونی لگ رہی تھی، وہ لہجے میں محبت سموئے بولا تھا۔ خوشی اور تفاخر کی ایک لہر بلو کے دل میں اٹھی، مگر بظاہر وہ بڑے روکھے لہجے میں بولی، پتہ ہے مجھے، اور کیا یہ بھی پتہ ہے کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ ایک دم بولا تو وہ جھنجھلا اٹھی، پھر پیر پٹکتی ناگواری کے اظہار کے طور پر اس سے 2 قدم آگے چلنے لگی۔ بلو بلو، علی شیر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دفعہ ہو جا، وہ خفا تھی۔ اچھا سنتے صحیح بلو، وہ اسے بنانے کے لیے آگے بڑھا۔ اوئے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر۔ شیرا بے اختیار ٹھٹکا تھا اور چہرہ موڑ کے دیکھنے لگا۔ 2 بگڑے ہوئے بے فکر مستنڈے گیٹ کے گرد بنی منڈیر پر بیٹھے تھے۔ انہی میں سے کوئی بولا تھا، اوئے اسے ساری جگہ کے یار۔ انہوں نے شاید شیرے کی زبان سے بلو کا نام سن لیا تھا۔ بلو کا رنگ پھک پڑ گیا۔ اس نے شیرے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا مگر وہ نہیں ہلا۔ چل نا شیرے، تو چل، میں آتا ہوں، اس نے پرات بلو کو پکڑاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو وہ اس کے تاثرات دیکھ کر سہمی ہوئی سی چل پڑی۔ وہ بےہودگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ دوسرا فلمی ڈائیلاگ بولنے لگا۔ علی شیر کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ پلک جھپکتے میں ان دونوں کے سر پر پہنچ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں بلو کے گھر جانے کا، وہ دانت پیستا ہوا ان پر بل پڑا تھا۔ بلو زرد پڑتی رنگت کے ساتھ تھر تھر کانپتی کھڑی شیرے کا غضب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دونوں مستنڈوں کی خوب پٹائی کی تھی۔ شیرے، وہ بڑی ہمت کر کے آگے بڑھی تھی۔ چل چھٹ، دفع کر، اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ ان کمینوں کی مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ اس نے ایک کی پسلی میں ٹھوکر لگائی اور دانت کچکچا کر بولا۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر چل ہی پڑی۔ کتے کمینے لوگ، اس کی رنگت اشتعال سے سرخ پڑ گئی تھی۔ خیر اب ایسا بھی کیا کہہ دیا انہوں نے؟ بلو نے دبے دبے لہجے میں کہنا چاہا تو وہ اس پر الٹ پڑا۔ بکواس نہ کر، کوئی تیری طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کو اندھا کر دوں گا میں۔ اس کے لہجے اور انداز پر بلو ڈر سی گئی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی نہ کہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اور تجھے یوں سچ بن کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خواہ اس پر ناراض ہونے لگا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ان کو اچھی طرح مار لگانے کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تھا ان سے کہ مجھے چھیڑیں اور سارا قصور تیرا ہے۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنا رولا ڈال میرے ناک کا؟ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ بس آئندہ سے تو گھر بیٹھا کر، کوئی ضرورت نہیں تجھے گھر سے نکلنے کی۔ میں ساتھ تھا تو یہ ہو گیا، اکیلی نکلتی ہوگی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے، کن نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔ وہ اندیکھے مناظر کو سوچ کر تلملا رہا تھا۔ وہ تپ اٹھی۔ تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ میری مرضی، میں جہاں چاہے جاؤں۔ شیرے نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ دیکھ بلو، تو میری مانگ ہے، عزت ہے میری، تجھے کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو جان نکال لوں اس کی۔ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تیری طرف اٹھی میلی نظر بھی برداشت نہیں کرتا، ورنہ بغیرت بن کے وہاں سے گزر بھی سکتا تھا۔ وہ شعلوں کی سی لپک کے ساتھ گویا ہوا تو وہ سہم سی گئی۔ سارے راستے اس نے شیرے سے بات نہیں کی تھی۔ گھر آ کے وہ کپڑے بدل کر زینو کے پاس لیٹ کر چپ چاپ اس کی باتیں سننے لگی۔ شیرے کا انداز اور لہجہ اس سے رہ کر یاد آ رہا تھا۔ بڑی کمینی ہے، اتنے دل لگا دیے ویا کھانے میں۔ شادو ان کے آتے ہی چلی آئی تھی۔ وہ ابے اور بڑے بھائی کو روٹی دے کر شادو کو اندر لے آئی۔ ہائی، میرا دل تو بہت کر رہا تھا آنے کو، پر زینو کے جانے سے گھر خالی دیکھ کے وحشت ہوتی تھی۔ وہ خالص چڑھانے والے انداز میں بولی، لہجے میں خاصی حسرت بھی سموئی۔ تو نہ مڑتی ابھی بھی، پھر زینو نہ صحیح، اس کا گبرو جوان بھائی تو تھا گھر میں، اسی لیے تیرا جی لگ گیا تھا۔ شادو کو اپنی بے قدری پر سخت غصہ آیا، سو وہ بھی جان بوجھ کر بولی۔ بلو نے جھنجھلا کر اس کے پراندے میں گندی چٹیاں کھینچ لی۔ ہائی کمینی، چھوڑ پراندہ، آگے کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، چوٹی اکھاڑ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ بلو کے تیور جارحانہ ہو گئے۔ بڑی ڈیٹھ ہے تو بلو، اللہ کرے شیرا تجھے چک کے لے جائے۔ شادو نے اپنی گدی سلاتے ہوئے اسے بددعا دی تھی۔ وہ اتنا ہمت والا نہیں ہے۔ بلو نے تمسخر اڑایا، پھر ایک دم چپ کر گئی۔ ذہن کے پردے پر مہندی کی رات والا سین پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو گیا، جس پر وہ آگ برساتا چہرہ لیے ان 2 لڑکوں پر قہر ڈھا رہا تھا۔ اس کی ہمت اور غضب کا نظارہ کیے ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے تھے۔ ابھی تیرا یہ حال ہے، آگے پتہ نہیں کیا کرے گی۔ شادو نے اسے گمسم پا کر شوخی سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ شادو نے فوراً بات بدل ڈالی۔ چل چھوڑ، یہ بتا کیسی لگ رہی تھی زینو؟ سچی مجھے تپ نہ چڑھا ہوتا تو میں بھی ضرور جاتی۔
اتنی چنگی سہیلی ہے میری۔ شادو کے انداز میں تجسس اور بے چینی پا کر بلو کا دھیان بھی پلٹ گیا۔ رج کے روپ چڑھا تھا زینو پر۔ پہلے ہی اتنی سونی تھی، وہ دلہن بن کے تو شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ پوری تفصیل سے اسے شادی کے واقعات سنانے لگی۔ بیچ میں اس نے شیرے کی لڑائی والا قصہ خصوصاً سنایا تھا۔ سچی شادو، اس کا لال منہ دیکھ کے تو میرا دل کانپ کے رہ گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو اتنی مار لگائی کہ حد نہیں۔ وہ جھرجھری لے کر بولی، ٹھیک کہتا ہے وہ، تو اس کی منگ ہے۔ چل اگر تو نہیں مانتی تو عزت تو ہے نا اس کی خالہ کی دی ہے۔ پھر مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، زنانی کی عزت کے پیچھے ساری دنیا سے ٹکر لینے والے۔ جو کان لپیٹ کے رہ جائے وہ مرد نہیں کہلاتا۔ شادو کافی متاثر ہو کر بولی تو بلو نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، زنانی پر کوئی آواز کسے تو یوں ہی بھڑکتے ہیں۔ نہ بلو، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ شادو کے لہجے میں حسرت اتر آئی۔ یاد ہے نا پچھلے میلے میں جب کسی لفنگے نے جان بوجھ کر مجھے ٹکر ماری تھی، تب فقہ بھی ساتھ تھا۔ برا تو مرنے مارنے پر تیار ہو گیا، پر فقہ نے بات ہی ختم کر دی۔ کہہ رہا تھا، رہن دے بھائی فضل، خواہ مخواہ لڑائی بڑھا رہا ہے۔ ان شودوں کا تو کام ہی یہ ہے، کس کس کو روکے گا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا تھا۔ کتنا دل چاہتا تھا میرا گھر والا ہی صحیح مرد ہو۔ مرد بہادر ہو تو زنانی کو اس کے ساتھ چل کے کتنا سکون اور سکھ ہوتا ہے، کتنا محفوظ سمجھتی ہے وہ خود کو۔ اور فقہ جیسا مرد ہو تو وہ راہ چلتے ہوئے بھی دل میں خوف ہی پلتا رہتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں شکریں بہت ہیں، بلو اور کڑیاں تو معصوم چڑیوں جیسی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ حفاظت کے لیے سر کے سائیں کو باز جیسا ہونا چاہیے، جو میلی آنکھ کو اندھا کر کے رکھ دے۔ وہ حیرت و بے یقینی سے بے حال شادو کا یہ حیران کن روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شادو تھی جو فقہ کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اس کی باتیں اترا اترا کر بتایا کرتی تھی۔ شادو کی آنکھیں گیلی ہو رہی تھی۔ اور وہ جو تو ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ بلو بمشکل بولی، تو اور کیا کروں، میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، وہ دل مار کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے بلو۔ اگر چنگا مرد مل جائے تو عورت کی زندگی سنور جاتی ہے، اگر نہ ملے تو ساری عمر کا رونا ہو جاتا ہے۔ حسرتیں دل میں پل پل کے سرطان بن جاتی ہیں۔ جس کے دل میں خود خوف ہو، اس کی زنانی رات کو سکون سے کیسے سو سکتی ہے۔ سچی بلو، مجھے لگتا ہے کہ میرا سر ننگا ہے، کوئی شیرے جیسا ہوتا تو میں خود کو کتنا محفوظ سمجھتی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ بلو کی سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آ رہی تھی۔ جلی ہو گئی ہے شادو تو، کوئی اور تو پسند نہیں آ گیا تجھے جو فقہ میں کیڑے نکال رہی ہے۔ وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچ پائی تھی، سو گھبرا کر بولی، بھلی نہیں سیانی ہو گئی ہوں۔ میرے بھائی فضل کو دیکھ، کوئی آنکھ چک کے میرے یا بھرجائی کو دیکھے تو وہ اسے چیر پاڑ کے رکھ دے، اور فقہ میں تو یہ گل ہی نہیں۔ بندے میں کچھ تو غیرت ہونی چاہیے، وہ تو نرا بے غیرت ہے۔ چاہے اس کے سامنے مجھے کوئی چھیڑ کے رکھ جائے، اس پر ذرا اثر نہیں۔ وہ کہتا ہے بے غیرت اور آوارہ بندوں کا کام ہی یہی ہے۔ کوئی اس سے یہ پوچھے کہ غیرت والوں کا کیا کام ہوتا ہے۔ وہ خاصی برگشتہ ہو رہی تھی فقہ کی روش سے۔ گل تو کدھر سے کدھر لے گئی ہے، دنیا کے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بلو اکتا کر بولی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی، تو نہیں سمجھے گی بلو، تجھے اب یہ احساس ہی نہیں ہے۔ ساتھ چلتا مرد اگر عزت کی خاطر دوسرے کے ٹوٹے کر دینے والا ہو تو عورت بہت محفوظ ہوتی ہے، ورنہ زنانی کو بازار میں سجانے والے تو ہزاروں ہیں بلو۔ شادو تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ اور باتیں بلو کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اچھا اب چھوڑ ان باتوں کو، چل ذرا رانو کی طرف چلتے ہیں، کتنے دنوں سے اسے تب چڑھا ہوا ہے، اماں سے میں نے پوچھ لیا ہے۔ بلو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل اب، اس نے اسی انداز میں بیٹھی شادو کا بازو ہلاتے ہوئے جھنجھلا کر کہا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی دیر وہ رانو کے پاس بیٹھی رہیں۔ آتی دفعہ شادو اپنی گلی میں گھس گئی۔ اس کا گھر بلو کے گھر کی سائٹ پر تھا۔ وہ شام پڑنے کے خوف سے جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی کہ ایک آواز نے اس کے قدم ٹھرکا دیے۔ کیا آپ مجھے ملک کریم بخش کے گھر کا پتہ بتا سکتی ہیں؟ اس نے مڑ کر پوچھنے والے کو انتہائی استحجاب سے دیکھا۔ اونچا لمبا پینٹ شرٹ میں ملبوس شہری مرد ہاتھ میں وزنی سا بیگ اٹھائے کھڑا تھا۔ ملک کریم بخش، حویلی ہے ان کی۔ وہ اس کے ٹھنکنے اور جواب نہ دینے پر اسے سمجھانے والے انداز میں دوبارہ بولا تو وہ سنبھلی۔ اتنا مشکل تو نہیں، حویلی کا پتہ ہر ایک کو معلوم ہے، کسی بھی گھر کی کنڈی کھڑکا کے پوچھ لو۔ وہ بڑی رکھائی سے جواب دے کر آگے بڑھی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ عثمان ملک کتنی ہی دیر تک اسی زاویے سے کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہرنی جیسی لڑکی اتنی رکائی سے بات کرے گی۔ پھر وہ شانے اچکا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اس چمکدار آنکھوں والی لڑکی کے کہنے کے مطابق ایک گھر کا دروازہ کھٹکانے لگا۔ اماں محلے کے سروے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ بلو کے لیے وہ اپنی چادر کڑھائی کرنے کے لیے رکھ گئی تھی تاکہ فرصت پا کر وہ شادو کی طرف نہ نکل جائے۔ وہ خوفزدہ بیزار سی چادر لے کر بیٹھ گئی۔ اب چاہے سارا دن اپنی سہیلیوں میں گزار دے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ میری باری فٹافٹ دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی جب بیرونی دروازے کی کنڈی کھٹکانے کی آواز آئی۔ وہ الجھے ریشمی دھاگے کو سلجھاتی بیزار سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ایک مصیبت تھوڑی ہے بلو کے لیے، اس وقت پتہ نہیں کون آ گیا۔ کون ہے؟
وہ آواز میں زمانے بھر کی بیزاری سمو کر اونچے لہجے میں پوچھنے لگی، میں ہوں علی شیر۔ اس نے گہری سانس لے کر کنڈی ہٹائی تھی اور شیرے کے اندر آنے سے پہلے ہی پلٹ گئی۔ خالہ کدھر ہے؟ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ محلے میں کہیں گئی ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے یوں بولی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب جاؤ، مگر وہ گیا نہیں۔ آگے بڑھ کے اس نے موڑا گھسیٹا اور اس کے پلنگ کے قریب بیٹھ گیا۔ کبھی تو 2 گھڑی ڈھنگ سے بات کر لیا کر میرے ساتھ، وہ قدر توقف کے بعد شاکی لہجے میں بولا تو بلو کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ پھر اس نے تیکھی نظروں سے شیرے کو دیکھا۔ مجھے کیا بات کرنی ہے تیرے ساتھ؟ جتنے نخرے تیرے میں برداشت کرتا ہوں اور کوئی نہ کرتا۔ وہ اس کی سرکشی جانچتے ہوئے بولا تو وہ سلگ اٹھی۔ تو نہ کیا کر، اور یہ نخرے کس بات کو کہہ رہا ہے تو؟ نخرے ہی تو ہیں، کبھی کسی کڑی نے اپنے منگیتر سے یوں گل نہیں کی ہوگی جیسے تو کرتی ہے، کاٹ کھانے والے انداز میں۔ وہ لگ رہا تھا کہ غصے میں ہے، مگر اس کا انداز بلو کو غصہ دلا رہا تھا۔ وہ غصے سے بولی، یوں ہی فضول باتیں نہ کر میرے ساتھ، پھر کہے گا کہ چل مٹی ڈال اس بات پر۔ شیرے نے فوراً مصالحت آمیز انداز اپنایا اور ہاتھ میں پکڑا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میں شہر سے تیرے لیے لایا ہوں۔ بلو نے شاپر پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، تیز لہجے میں بولی، کیا ہے یہ؟ خود دیکھ لے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وہ گہری سانس لے کر شاپر کے اندر جھانکنے لگی۔ چوڑیوں کے خوبصورت دمکتے ہوئے سیٹ، پازیبیں اور چمکتے ہوئے جھمکے، یہ سب کیا اٹھا لایا ہے، اور میں یہ کیوں لوں گی؟ وہ ناک چڑھا کے رکھائی سے کہہ رہی تھی۔ شیرے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس سے غصہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ تو کیوں نہیں لے گی؟ وہ تیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بلو نے استہزائیہ انداز میں اس کی لائی ہوئی چیزوں کو دیکھا۔ یہ 10 روپے کی چیزیں لا کے تو میرا دل نہیں جیت سکتا۔ ایک بم تھا جو اس کے قرب و جوار میں کہیں پھٹ پڑا تھا۔ چند لمحوں تک تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو بلو؟ حیرت تھی کہ ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ اس سے چڑھتی ہے، اس سے لڑتی ہے تو یہ بھی اس کی ایک ادا ہے، پر وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ دیکھ شیرے، آج صاف صاف کہہ دیتی ہوں، تو جو خواب دیکھ رہا ہے وہ چھوڑ دے۔ میں نے آج تک نہ تو خود کو تیری منگ سمجھا ہے اور نہ ہی مجھے اپنی منگ سمجھ۔ وہ بہت بے دردی سے کہہ رہی تھی اور وہ ششدر سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرے بھی کچھ خواب ہیں، خیالات ہیں، خواہشیں ہیں۔ ایک غریب کے گھر سے اٹھ کے میں دوسرے غریب کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ ذرا سی شے کے لیے ترسنا، اپنے من کو مار کے گزارا کرنا، یہ سب میرے سے نہیں ہوتا۔ تجھے اس لیے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ تو اپنا کوئی اور بندوبست کر لے۔ وہ بڑی صفائی سے ہر بات کہہ گئی۔ شیرے کی خاموشی اس سے شے دے رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو جیسے فضا تھم گئی۔ شیرے کے دل و دماغ میں جیسے قہر اٹھا۔ اس نے اٹھ کے بلو کے رخسار پر ایک ہاتھ جڑ دیا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا تھا، دماغ ایک دم صاف سلیٹ ہو گیا۔ اسے شیرے سے اس اقدام کی قطعی توقع نہیں تھی۔ جو ہے سو ہے، دوسری باری میں نے تیرے منہ سے یہ باتیں سنی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ گڑاہٹ آمیز لہجے میں دمکاتا دب دب کرتا چلا گیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ کتا کمینہ ذلیل، اس نے چہرہ سلاتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ جی چاہ رہا تھا کہ شیرے کو مار ڈالے۔ شیرہ اس روز کے بعد سے نہیں آیا تھا۔ اماں کئی بار تشویش کا اظہار کر چکی تھی۔ بلو کے اندر تو شیرے کا نام سنتے ہی آگ لگ جاتی تھی، مگر وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ اس نے اماں کے کانوں میں اس واقعے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ اماں نے اس کا صبح سویرے شادو وغیرہ کے ساتھ جا کر پانی لانا بند کر دیا تھا۔ بلو نے بہت احتجاج کیا تو اس نے صاف کہہ دیا، تو وہاں باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہے، یہاں تیرا پیو اور بھائی بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، روٹی ٹکر پکا کے پھر جایا کر۔ اور وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ ہر گل میں اماں اپنی ہی مرضی کرتی ہے، اور آج اسی پابندی کے نتیجے میں وہ اکیلی پانی بھرنے آئی تھی۔ شادو، مینو اور رانو تو سویرے ہی پانی لے گئی ہوں گی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ روشنی کا ایک چماکا سا ہوا تو وہ گھڑا چھوڑ کے سیدھی ہو گئی۔ کالی پینٹ اور ٹی شرٹ میں اس روز والا نوجوان ہاتھوں میں کیمرہ لیے مسکرا رہا تھا۔ بلو نے تیوریاں چڑھا لی۔ میری تصویر لی ہے تو نے؟ ہاں لی ہے، وہ اطمینان سے بولا تو بلو تب گئی۔ کیوں؟ تجھے کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ شرم نہیں آئی غیر کڑی کی فوٹو لیتے ہوئے؟ وہ کیمرے میں سے تصویر نکال کر انگلی اور انگوٹھے کے درمیان دبائے لہرا کر خشک کر رہا تھا۔ میں تو پانی کی تصویر لے رہا تھا، تیرا اپنا قصور ہے، تو خود ہی درمیان میں آ گئی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اسی کے لہجے میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بیٹھی اور گھڑے میں شفاف پانی بھرنے لگی۔ وہ دلچسپی سے اس کی مصروفیت دیکھ رہا تھا۔ اس کا مکھن ملائی جیسا روپ اسے بہت متاثر کر رہا تھا۔ چہرے پر معصومیت کی گہری چھاپ اور شفاف آنکھیں۔ اگر اس کا لباس مغربی ہوتا تو وہ پوری انگریز لگتی، کیونکہ اس کے بالوں کا رنگ تانبے جیسا تھا۔ پہلی بار کوئی بھی اجنبی بلو کو دیکھتا تو ٹھٹک جاتا، مگر پھر اماں کو دیکھ کے ان کی حیرت دور ہو جاتی۔ اماں کشمیری خاندان سے تھیں، سرخ و سفید رنگت اور شربتی آنکھیں۔ بلو نے آدھا حسن اماں سے اور باقی قسمت سے پایا تھا۔ یہ لے تیری تصویر۔ وہ پانی کا گھڑا بغل میں دبائے تیزی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ جب اس نوجوان نے تصویر اس کی طرف بڑھائی، وہ مجبوراً رک گئی۔ یہ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ اس نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اتنی جلدی تصویر مل جاتی ہے۔ یہ
पोलोराइड कैमरा है, 1 सेकंड में तस्वीर निकाल आती है और देखो कितनी खूबसूरत आती है। वो वजाहत करने के बाद मुस्कुराकर बोला तो वो तजस्सुस आमेज़ अंदाज में तस्वीर लेकर देखने लगी। हाँ, वो हैरान हुई थी। ये मैं हूँ जो कर घड़े को पानी में डुबोती। वो वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, मानती हो ना? बड़ा बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र हूँ। बहुत सी लड़कियों को मैंने इज़्ज़त, शोहरत और दौलत दिलवाई है। वो तफक्कुर से कॉलर खड़खड़ाते हुए बोला तो बिलो के कान खड़े हो गए। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं इनकी इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाता हूँ कि वो रातों रात मशहूर हो जाती हैं। वो आसान अल्फाज में इसे बता रहा था। बिलो मुतासिर हो गई, हालांकि इसे समझ बिल्कुल नहीं आई थी कि कैसे मशहूर हो जाती हैं वो लड़कियाँ। इसकी सुई तो एक ही जगह पे अटक गई थी। इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी और दौलत भी। पर अब्बा, बड़ा भाई और अम्मा, इसके जहन में खतरे का सिग्नल बजा तो वो जल्दी से चल दी। वो पीछे से इसे पुकारता ही रह गया, मगर बिलो ने मुड़ के नहीं देखा। सारा दिन इसके दिमाग में शख्स की बातें गूंजती रहीं। इसे अफसोस हो रहा था कि इसका नाम क्यों नहीं पूछा। फिर इसे याद आया कि वो मलिकों का मेहमान था। रात को सबके सोने के बाद बिलो ने ट्रंक में कपड़ों के नीचे रखी तस्वीर निकाल कर जी भर के देखी थी। तस्वीरें तो इसने भी एक दफ़ा बनवाई थी, मगर इतनी खूबसूरत और उजली रंगों से सजी नहीं हुई थी वो। कभी मुझे भी वो मशहूर और दौलतमंद बना दे, इसने हसरत ख्वाहिश की थी। हो सकता है कि वो इसे दोबारा ना मिलता तो इसका ये नया दिमागी खलल ख़त्म हो जाता। मगर अब उस शख्स ने रोज़ाना इसी वक्त ट्यूबवेल पर आना शुरू कर दिया जब बिलो पानी भरने जाती थी। अब वो इससे बातें भी करने लगा था। बिलो, ये तेरा काम नहीं है। तू तो परी है जो परिस्तान का रास्ता भूल के इधर आ निकली है। दफ़ा कर इस गंदी ज़िंदगी को, मेरे साथ चल, रातों रात रानी बना दूंगा। वो इसे शैतान की तरह बहकाता रहता था। कतरा कतरा पानी मुसलसल पत्थर पर गिरता रहे तो इसमें सुराख हो जाता है। ये तो फिर भी बिलो का बागी और बेईमान सा दिल था, क्यों ना बहकता। उस्मान मलिक ने इसकी ढेरों तस्वीरें उतारी थीं। खेतों में चलते फिरते दौड़ते हुए वो हिरनी लगती थी। अब भी वो शलवार के पंचे थोड़े से ऊपर उठाए पानी के हौज की मंडेर पर पानी में टांगे लटकाए बैठी थी। उस्मान मलिक इसकी तस्वीरें बना रहा था। अब बस करो, वो बड़े त्राहट आमेज लहजे में बोली तो इसके करीब आ बैठा। कसम से बिलो, तेरे जैसा हुस्न तो मैंने आज तक तस्वीरों में कैद नहीं किया। तू तो कयामत है। वो इसके सर से पाँव तक निगाह डाल के बोला तो वो सुर्ख हो गई। खैर, अब ऐसी भी गल नहीं, इसने तजाला अरफाना इससे काम लेते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। तू नहीं जानती क्या शय तेरा इंतज़ार कर रही है। क्या? इसने कातिलाना अंदाज में आंखें उठाई। इतने दिनों की शनासाई रंग ला रही थी। हिजाब व हया के पर्दे सिमटते जा रहे थे। वो अपनी बेवकूफ़ी और सादगी की वजह से उस्मान मलिक जैसे दलाल के हाथों खिलौना बनने वाली थी। इसका काम ही ये था। खुद को किसी मशहूर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का फ़ोटोग्राफ़र जाहिर करके इसने कई मासूम लड़कियों को वर्गलाकर बेगैरती की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया था। शुरू में वो इन्हें बहुत खूबसूरत ख्वाब दिखाता, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत, रातों रात मशहूर होना हर बेवकूफ़ लड़की का ख्वाब होता था। मगर जब इन्हें रातों रात मशहूर होने का असल तजुर्बा हुआ तो इसके बाद या तो वो ज़िंदगी की कैद से रिहाई पा गईं या किसी कोठे की जीनत बन गईं। तू क़यामत मचा देगी। उस्मान मलिक ने बड़ी नरमी और बेतकल्लुफ़ी से इसका मुलायम सा हाथ सहलाया था। पहले पहल बिलो को इसकी बेतकल्लुफ़ी अच्छी नहीं लगती थी, मगर अब इसे अंदाज़ा हो गया था कि उस्मान मलिक इसके लिए सीढ़ी की हैसियत रखता था। वो आवारा नहीं थी, इसकी सोचों में पाकीज़गी थी। इसने यही सोचा था कि उस्मान मलिक इससे सच्ची मोहब्बत करता है। कई बार बातों बातों में वो ऐसा इशारा दे भी जाता था, सारी उम्र तुझे पलकों पर बिठा के रखूँगा, तुझसे तो मेरा घर रोशन हो जाएगा बिलो। और तू अपने घर वालों को कब? वो अटकी। वो चाहती थी कि उस्मान मलिक अब इसे ब्याह कर ले जाए ताकि वो खुलकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करे। मैं तो कर ही लूँगा, तू बता अब तुझे क्या करना है? कैसे चलेगी शहर मेरे साथ? वो संभल कर बात बदल गया। शहर? वो दग से रह गई। यहाँ नहीं फ़ोटो खींच सकते। नहीं, सबसे पहले तो तुझे ब्यूटी पार्लर लेकर जाना होगा। इसके बाद तेरे कपड़े, जूते, जेवर सब कुछ खरीदना पड़ेगा तेरी मर्ज़ी और पसंद से। इसके बाद फ़ोटो खींची जाएगी। वहाँ क्या होगा? ब्यूटी पार्लर में? वो होंग सी बोली तो उस्मान मलिक ने बेसाख्ता कहकर लगाकर इसके शाने पर बाजू फैला लिया। वो सिमट कर परे हटी थी। वहाँ पर तेरा मेकअप होगा, तेरी खूबसूरती को और संवारा जाएगा। यूँ समझ ले कि अभी तू चिंगारी है फिर शोला बन जाएगी। वो मायनेखेज़ लहजे में बोला तो बिलो पर सरशारी से छाने लगी। एक कैफ और सुरूर ने पूरे वजूद का घेराव कर लिया। तू सब मुझे कैसे पहचानेंगे? इसे फ़िक्र लगी। टीवी पर देखेंगे तुझे तो सब पहचान लेंगे। वो इसके शौक़ को और भड़का रहा था। सारा दिन वो इन्हीं ख्यालों में खोती रही और रातों को ख्वाब में खुद को रानी बना दिखती। सहेलियों से अब वो कतराने लगी थी। वो शादो जिसके बगैर वो दूसरा सांस नहीं लेती थी, अब कभी खुद भी बुलाने आती तो वो नहीं जाती थी। अम्मा खुश थी कि दी सुधर गई है, मगर दी अपनी सादगी और बेवकूफ़ी के हाथों जिस तरह बर्बाद होने वाली थी, इसकी खबर अम्मा को नहीं थी। तू किस गल का इंतज़ार कर रहा है? जब चेहरा मुझे ब्याह कर ले जाएगा तब तो बस हाथ मलना बैठ के।
وہ روز روز کی ملاقاتوں سے تنگ آ کے بولی۔ عثمان ملک نے اس کی چوٹی ہاتھ پر لپیٹی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اونچی کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تیری قسم، اب اور انتظار تو میرے سے بھی نہیں ہوتا۔ دن رات تیری کشش کھینچتی ہے مجھے، اور کسی شیرے کی کیا مجال جو تجھے پوری نظر سے بھی دیکھ لے، میں اسے زندہ نہ گاڑ دوں۔ اپنے مرد کی بہادری پر بلو کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے شادوں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مرد کو بہت بہادر ہونا چاہیے تاکہ عورت تحفظ محسوس کر سکے، اور میں بھی تو تجھے ہی سوچتی ہوں، وہ نظریں جھکا کے بولی تھی۔ عثمان ملک کا دل پہلو میں پڑپڑا کے رہ گیا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہو کر معنی خیزی سے بولا، اس لیے تو کہتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں سے دل نہیں بھرتا۔ رات کو حویلی آ جایا کر۔ میں تو آ جاؤں پر اماں میرے ٹوٹے کر دے گی۔ وہاں میری کوئی سہیلی بھی تو نہیں کہ اس سے ملنے کا بہانہ کر کے ہی آ جاؤں۔ محبوب کا بے قرار لہجہ بلو کو عجیب سا قرار دے گیا تھا۔ عثمان ملک کی نظروں اور الفاظ و خیالات کی گندگی اور غلاظت کا احساس کیے بغیر وہ بے چارگی سے بولی تھی، یہ محبت تو نہ ہوئی نا، مجھے دیکھو صرف تیرے لیے یہاں پڑا ہوا ہوں، ورنہ تو میرا اب یہاں کوئی کام نہیں۔ وہ ناراض ہوا تو بلو کی جان پر بنائی، کل سے میں بہت دیر کے لیے آؤں گی۔ عثمان ملک کو منایا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ وہ خائف سی ہونے لگی، اگر وعدہ خلافی کی تو وہ اس کی طرف جھکا۔ اس کی گرم گرم سانسیں بلو کے چہرے سے ٹکرائیں۔ اس کی کسی جسارت سے پہلے ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ میں چلتی ہوں، اب بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اس کی رنگش آبی ہو رہی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو شیرے کو اماں کے پاس بیٹھا دیکھ کے اس کا دل خوف و بیزاری سے بھر گیا۔ یہ ٹائم ہے تیرا گھر آنے کا، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں تجھے ایک گھڑا بھرنے گئے ہوئے۔ اماں اسے دیکھتے ہی برسنے لگی تھی۔ اتنی بہادر اور نڈر تو تھی نہیں، ویسے ہی دل میں چور تھا، اس لیے وہ بوکھلا گئی۔ وہ میں اماں، راستے میں ماسی زینب، ہاں وہ مل گئی تھی۔ تجھے تو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنی باتیں کرتی ہے، بس اس نے ہی دیر کرا دی۔ وہ تیز تیز بولتی دھڑکتے دل کو سنبھالتی آگے بڑھ کے گھڑا رکھنے لگی۔ تجھے تو ویسے ہی شوق ہے لمبی لمبی باتیں کرنے کا، پہلے سہیلیوں کا پیچھا مشکلوں سے چھوڑا اور اب راہ میں چلتے لوگوں کے ساتھ پینگیں بڑھانی شروع کر دی ہیں۔ اماں ایک بار پھر شروع ہو چکی تھیں۔ قریب تھا کہ اس کی تقریر زور پکڑتی۔ شیرے نے اسے ٹوک دیا، چل چھوڑ خالہ، اب کوئی مل جائے تو بات کے بغیر تو نہیں چل دیتے۔ خیر یہ اگر ویسے کبھی شیرہ یوں اس کی حمایت میں بول کے اسے اماں کے جلال سے بچاتا تو وہ اس کی بہت مشکور ہوتی، مگر اب تو دل میں طوفان سا مچ گیا تھا۔ وہ تیزی سے سامنے آئی۔ تیرا کوئی مطلب نہیں ہماری گھر میں بولنے کا، تجھے کیا اماں مجھے جو مرضی کہے۔ وہ بونچکا رہ گیا۔ اماں کو اس کی اس قدر بدتمیزی اور بد تہذیبی پر شدید غصہ آیا۔ اس نے اٹھ کر بلو کو 2-4 ہاتھ جڑ دیے۔ کمینی، شودھی، گل کرنے کی تمیز نہیں ہے تجھے؟ ہاں ہاں نہیں تمیز مجھے گل کرنے کی۔ یہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والا؟ وہ بولتے ہوئے گرائی تھی۔ اس کا اشتعال شیرے کے اندر پچھتاوے کی لہر دوڑا گیا۔ اس دن اپنی حرکت پر بعد میں اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہا تھا۔ امن نے اس کی چوٹیاں پکڑ کر جھٹکا دیا۔ حرام خور، بغیرت، بد زبانی کرتی ہے میرے سامنے۔ شیرے نے تیزی سے اٹھ کر اماں کے ہاتھوں اس کی چوٹیاں آزاد کرانی چاہی، مگر وہ اور بھڑک اٹھی۔ رہن دے، آگ تو لگا لی، اب تماشا بھی دیکھ لے۔ خبردار جو ہمارے درمیان آیا، تو کچھ نہیں لگتا میرا۔ تو ہوتی کون ہے اسے خبردار کہنے والی؟ تجھے تو میں زندہ زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گی۔ اماں کو تو گویا کسی نے جلتے توے پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ بے دردی سے بلو کے جسم پر پڑ رہے تھے۔ شیرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خالہ بس کر اب، یہ تو جلی ہو گئی ہے، تو سیانی ہے۔ اس نے زبردستی اماں کو پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ اس کا پاگل پن تو میں نکالتی ہوں، آ لینے دے اس کے ابے کو، ہڈیوں کا سرما نہ بنوا دیا تو کہنا، جی کرتا ہے پھانسی لگا دوں اس سے۔ اماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولی تو بلو چیخی، چاہے زمین سے 2 گز اوپر لٹکوا دے، چاہے 2 گز نیچے دبوا دے، میں کبھی شیرے سے بیاہ نہیں کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی دوڑ کے کمرے میں گھسی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اللہ کرے موت آ جائے تجھے بلو، ستیہ ناس ہو تیرا، پیدا ہوتے ہی تو کیوں نہیں مر گئی؟ آ لینے دے فضل کو، تیری زبان نہ کٹوا دی تو پھر کہنا۔ اماں کی گالیاں اور کوسنے جاری تھے۔ شیرہ بہت بوجھل دل لیے اٹھا تھا۔ خالہ میں جا رہا ہوں۔ وہ سر جھکائے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل میں عجیب سا خالی پن پیدا ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بلو دولت کی بھوکی ہے۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی شرم و جھجک کے مارے اس سے کتراتی ہے، بات نہیں کرتی، مگر بلو کے الفاظ تو اس کے دل میں تیروں کی طرح گڑ کے رہ گئے تھے۔ اس کا دن رات کا سکون چلپٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک بلو کو اپنی ملکیت سمجھا تھا، اسی سے محبت کی تھی، مگر اب بلو کے خیالات و اطوار نے اسے شیرے کی نظروں میں بہت چھوٹا کر دیا تھا۔ وہ بلو کو گاؤں کی تمام لڑکیوں سے علیحدہ سمجھتا تھا، مگر وہ تو ان سے کچھ زیادہ ہی الگ نکلی تھی۔ وہ ٹھوکروں سے پتھر اڑاتا، جبڑے پھینچے، الٹی سیدھی سوچوں میں غرق ملکوں کی حویلی کی طرف مڑ گیا۔ اماں نے نہ صرف رات کو ابے اور بڑے بھیا سے اس کی شکایت لگائی تھی، بلکہ فضل نے
تو اس کے 2-4 ہاتھ بھی جڑے تھے۔ ابے نے بھی حسب توفیق اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس سارے عرصے میں بلو کے دل میں شرے کے خلاف صرف اور صرف نفرت ہی بڑھی تھی۔ اس کی سوچوں میں زہر گھل گیا۔ وہ چارپائی پر چت لیٹی آسمان پر سجے ستاروں کو گھور رہی تھی۔ اس گھر میں میری کسی کو ضرورت نہیں۔ میں نے بہت سوچا تھا، گھر سے نکل کے ابے اور بھیا کا سر نیچا نہیں کرنا چاہتی تھی، پر انہوں نے آپ مجھے مجبور کیا ہے۔ جب سونے رب نے میرے لیے دولت لکھی ہے، پھر میں کیوں ایسے گھٹ گھٹ کے زندگی گزاراں؟ اس کی سوچیں باغی ہو رہی تھی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کا عثمان ملک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکل جانے کا ارادہ زور پکڑ رہا تھا۔ اگلے روز ناشتہ بنانے کے بعد وہ چپ چاپ گھڑا اٹھا کے دروازے کی طرف بڑھی تو اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب کچھ دنوں تک وہ کام کاج کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، پر بلو کی خاموشی نے اماں کو پرسکون کر دیا۔ اب آئی ہے اس کی عقل ٹھکانے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بوری کو چارہ ڈالنے کے لیے پچھواڑے کی طرف بڑھ گئی۔ عثمان ملک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کی راہ تک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر کر دی، میں کتنی دیر سے یہاں گرمی میں سڑ رہا ہوں۔ وہ محتاج نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی گھڑا زمین پر رکھ کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس ذرا سی دیر ہو گئی۔ وہ مسکرائی۔ نہ کیا کر بلو مجھے آزمانے والی حرکتیں، کسی دن میرا دل ہی نہ رک جائے۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں بولا تو رات سے جلتے بلو کے دل کو جیسے کسی نے ٹھنڈے میٹھے پانی میں بھگو دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بے اختیار سر عثمان ملک کے شانے پر رکھا تھا۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے نا؟ بلو کی از خود وفتگی اور اس قربت پر عثمان ملک کھل اٹھا۔ اس نے فوراً اس کے گرد بازو کا گھیرا ڈال کے اسے خود سے اور قریب کیا تھا۔ تجھے شک ہے میری محبت پر؟ تو پھر مجھے لے جا یہاں سے۔ یہاں کسی کو میری ضرورت نہیں، کسی کو مجھ سے محبت نہیں۔ وہ کرمناک سوچوں میں ڈوبی سسک کر بولی تو عثمان ملک کے ہونٹوں پر شاطرانہ سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے بڑی ملائمت سے بلو کے رخسار کو سہلایا تھا۔ گل ہی کوئی نہیں میری جان، کل آ جانا اسی وقت، میں گاڑی لے کے آؤں گا، پھر ہم ایک بالکل نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ بڑے خوابناک سے انداز میں بولا تو بلو کا ننھا سا دل خوشی سے معمور ہونے لگا۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت گاؤں کی عورتیں عموماً گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تھیں اور ارد گرد پکی فصلوں کے کھیت تھے، اس لیے وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے محفوظ تھے۔ ویسے بھی قرب جوار میں ملکوں کے کھیت تھے، اگر کوئی آ بھی جاتا تو شاید عثمان ملک کو دیکھ کے لوٹ جاتا۔ سب سے پہلے ہم بیاہ کریں گے۔ بلو آنکھیں مند کر سرشاری سے مسکرائی تھی۔ ہاں، سب سے پہلے تیرا بیاہ ہوگا، عثمان ملک نے معنی خیز لہجے میں کہا، مگر وہ ہوش میں ہوتی تو کچھ سمجھتی۔ اس کا ذہن اونچی اڑانوں میں مگن تھا جہاں وہ بیگم صاحبہ بنی نوکروں پر حکم چلا رہی تھی۔ عثمان ملک اس کی بے خودی دیکھ کر بے اختیاری پر اترا تو وہ ہڑبڑا اٹھی، فوراً اس کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ دیکھ بلو، اب یہ بے رخی چھوڑ دے، ناراض ہو جاؤں گا میں۔ وہ ناراض سے لہجے میں بولا تو وہ ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ دیر کیا ہے، کل تک انتظار کر لے، پھر تو میں تیری اور تو میرا ہوگا۔ وہ گھڑے میں پانی بھرنے لگی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ اسے روکنے پر مصر تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، دیکھ کل مجھے پھر آنا ہے، آج دیر ہو گئی تو کل اماں آنے نہیں دیں گی۔ اچھا پھر یاد رکھنا، کل اسی وقت یہی انتظار کروں گا۔ وہ اسے یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی واپس پلٹ گئی۔ عثمان ملک درخت سے ٹیک لگائے کھڑا اس کی متوالی چال اور متناسب قیامت خیز سراپے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوسناکی اور ہونٹوں پر شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ ساری رات وہ جاگتی رہی تھی، دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ کئی بار وہ اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر غور کر رہی تھی، مگر عثمان ملک اس کے دل و دماغ پر ایسا جال بن چکا تھا کہ اسے کچھ اور سوج ہی نہیں رہا تھا۔ صبح اس نے جلدی بوری کو چارہ ڈالا، دودھ دھویا، ناشتہ بنایا اور اس کے بعد جھاڑو اٹھا کر صفائی کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر گنگناہٹیں تھیں۔ اماں نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ اس روز سے اس نے بلو کو بلایا تھا اور نہ ہی خود بلو نے اس سے بات کی تھی، پر اسے اطمینان تھا کہ اب وہ سدھر گئی ہے۔ سارا کام ختم کر کے وہ بڑی سرشاری سے گڑھے کی طرف بڑھی تھی، مگر تبھی خالہ خالو زینو اور اس کے شوہر کو دیکھ کر وہ جیسے زمین سے چپک کر رہ گئی۔ زینو ہنستی ہوئی اس کے گلے لگی تو اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ خالہ اور خالو سے ملی۔ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ ہائے ربا، ٹائم یہی نہ نکل جائے۔ اس کے دل میں پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ کیوں گھبرا رہی ہے تو بلو؟ زینو نے اس کا شانہ پکڑ کے ہلایا تو وہ چونکی۔ نہیں تو بیٹھ نا۔ اماں ان سب کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ زینو اپنے خاوند کے ساتھ پہلی مرتبہ آئی تھی، اس لیے اسے خصوصی توجہ مل رہی تھی۔ خالو نے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا رکھا تھا۔ جی آیا نو، میرا پتر آیا ہے۔ اماں نے زینو کے خاوند کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بلو، لسی پانی کا بندوبست کر اور آپا حمیدہ کے بیٹے کو بھیج، تیرے ابے اور بھائی کو بلا لائے۔
وہ جتنی جلدی اپنی جان چھڑانا چاہ رہی تھی اتنا ہی لیٹ ہو رہی تھی۔ اس نے آپا حمیدہ کے بیٹے کو کھیتوں کی طرف دوڑایا اور اس کے دوسرے بیٹے کو بوتلیں لانے کے لیے کہا۔ اماں میں نے بوتلوں کے لیے کہہ دیا ہے، اب میں پانی بھر لاؤں جا کے؟ وہ اماں کے کان میں منمنائی تھی۔ جواباً اماں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہم تو آج جواب لینے آئے ہیں، آ لینے دو بھائی کو۔ آج تو میں شیرے اور بلو کے بیاہ کی تاریخ پکی کر کے ہی جاؤں گا۔ خالہ کی باتوں پر بلو آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اماں مطمئن سی ہنس کر بولی، پر اس کے اندر تو جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر ابا اور بھائی آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بوتلیں پی گئیں۔ اس کے بعد بلو اور شیرے کے بیاہ کی تاریخ طے کی جانے لگی۔ وہ زینو کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا تھا۔ زینو اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، شیرے کی بےتابیاں سنا رہی تھی، مگر وہ جیسے بہری ہو گئی تھی۔ اسے ایک ہی خیال ستا رہا تھا، عثمان ملک تو گڈی لے کر کھڑا ہوگا۔ خالہ نے شگن کا سرخ دوپٹہ اس کے اوپر لا کر ڈالا تو وہ وحشت زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ہنسی مذاق جاری تھا۔ اس پر بلو کی دنیا جیسے اجڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے سیل جاری تھا، ہر بات الٹی ہو گئی تھی۔ زینو اور اس کا خاوند 2 دن رہ کے گئے تھے۔ بلو کو عثمان ملک سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ جب بھی پانی بھرنے گئی زینو اس کے ساتھ تھی، اور ساتھ اس کا خاوند بھی۔ عثمان ملک نے دور سے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ گھبرا کر زینو اور اس کے خاوند کو دیکھنے لگی، مگر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے آپس میں مگن تھے۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ بلو دروازہ بند کر لے، میں ذرا پینو کی اماں کو تیرے جوڑے سلائی کے لیے دے آؤں۔ اماں اسے آواز دے کر نکل گئی تھی۔ بلو کے ذہن میں چمک سی ابھری۔ وہ ہاتھ دھلے برتن چھوڑ کر اٹھی اور جلدی سے گھڑا اٹھا کر باہر نکلی۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی اور ادھر ادھر دیکھتی تیز قدموں سے چلتی ملکوں کی ٹیوب ویل کی طرف بڑھنے لگی۔ عثمان ملک وہاں موجود تو تھا، مگر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اسی جیسا ایک اور شہری مرد بھی تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بلو، اتنے دنوں تک تو نے مجھے خوار کر کے رکھ دیا، میں روزانہ یہاں تیرا انتظار کرتا رہا ہوں۔ عثمان ملک کے چہرے پر بلو کو دیکھ کر رونق سی آ گئی، مگر وہ ناراضگی سے بولا جا رہا تھا۔ وہ خالہ آ گئی تھی بس اسی لیے۔ اسے اس اجنبی کی نظروں کے جمود سے الجھن ہو رہی تھی۔ سرخ آنکھوں اور سانولی رنگت والا لمبا تڑنگا سا شخص بلو کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ان سے ملو، یہ ہمارے باس ہیں، یعنی مالک ہیں، یعنی تمہیں مشہور لڑکی بنائیں گے، وہ تعارف کروا رہا تھا۔ بلو نے سر ہلا کر اسے سلام کیا۔ تو یہ ہے بلو، اس شخص نے ہنکارا بھرا۔ وہ جانچتی نظروں سے جیسے بلو کے جسم کے آر پار دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ خائف ہونے لگی۔ نہیں عثمان، باس نے نفی میں سر ہلا کر مایوسی سے کہا، یہ تو بالکل بھی ماڈرن نہیں ہے، اس میں شہری لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں، یہ نہیں چل سکتی۔ بلو کا دل جیسے کسی نے مسل کر رکھ دیا۔ اس نے متوش نگاہوں سے عثمان ملک کو دیکھا، وہ خود بھی پریشان لگ رہا تھا۔ بلو کو رونا آنے لگا۔ پر اب تو میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ عثمان ملک نے معنی خیزی سے اپنے باس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ سے خفیف سا کوئی اشارہ کیا۔ سر جی اب دیکھیں نا، یہ صرف میری خاطر اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی تو اس پورے گاؤں میں نہیں ہوگی۔ عثمان ملک کا لہجہ ایک دم سے چاپلوسانہ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کے بلو کے پاس آیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنے باس سے مخاطب ہوا۔ بس اس کو ذرا سا پالش ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ تو اس کی خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا فگر دیکھیں آپ۔ بلو یہ چادر تو ہٹاؤ۔ عثمان ملک نے کہنے کے ساتھ ہی بلو کی چادر کا پلو پکڑ کر کھینچا تو وہ ششدر رہ گئی۔ اس کے اندر جیسے دھماکے سے ہونے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے اسے بھرے بازار میں برہنہ کر دیا گیا ہو۔ ایسا جسم تو شہری لڑکیوں میں سے بھی کسی کا نہیں ہوگا، لاکھوں کمائے گی سر جی، آپ اسے چانس دے کر تو دیکھیں۔ عثمان ملک کی آواز اس سے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں اس قدر تیزی سے دھن اتری کہ سب کچھ دھندلا لگنے لگا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ اگر کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو میں اس کو اندھا کر دوں گا، زمین میں گاڑ دوں گا، کیونکہ تم میری عزت ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شیرے کا لہجہ اس کی سماعتوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ گونجا تھا۔ اس کی سماعتیں پگھلنے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ آیا۔ ویری پریٹی، بہت غضب کا فگر ہے۔ اس شخص نے بلو کی شانوں پر ہاتھ رکھے اور اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتی ہوسناک سی چمک بلو پر آگئی کا در وا کر گئی۔ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا اور اپنی چادر فوراً اپنے گرد لپیٹی۔ یہ ہے تمہاری محبت عثمان ملک، محبت کرنے والے تو میلی آنکھیں نکال کے رکھ دیتے ہیں، زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ بری نیت والوں کو پر تو کیسا مرد ہے جو اپنی ہونے والی زنانی کو دوسرے کے سامنے چادر اتار کے دکھا رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ وہ زیر خند لہجے میں بولی۔ اوہو بلو جان، یہ سب تو روز کی باتیں ہیں، شہروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی بیویوں کو گھروں میں چھپا کے نہیں رکھتے، عورت تو سیڑھی ہے ہماری شہرت کی، دولت کی کنجی ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور بلو کے دل کو کوئی کچلتا جا رہا تھا۔ خبردار جو کبھی یوں بن سنور کے نکلی تو، گھر میں نہیں بیٹھا جاتا تجھ سے، پتہ نہیں جب اکیلی نکلتی ہوگی تو لوگ کن نظروں سے دیکھتے ہوں گے، کبھی کسی نے بہت عزت
اور مان بخشا تھا اسے، مگر اس نے بڑے متنفر سے اس عزت اور مان کو ٹھکرا دیا تھا، اور جو اس کی محبت تھا وہ اسے یوں نیلام کر رہا تھا، یوں اس کا معائنہ کروا رہا تھا جیسے وہ بیوپاری ہو اور بلو کوئی بکاؤ شے۔ ذلیل کتے کمینے، اتنے گھٹیا ہے تو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوکتی ہوں میں تیری دولت پر، شہرت پر۔ وہ حقارت سے اس کی طرف تھوکتی، گھڑا اٹھا کر تیزی سے پلٹنے لگی، مگر اس سے پہلے عثمان ملک اس کا بازو جکڑ چکا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں لہرائی تو گھڑا گرفت سے چھوٹ کے نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ بلو غرا کر اس پر جھپٹی تھی، اس کے ناخنوں نے عثمان ملک کے چہرے پر خراشیں ڈال دی۔ وہ بلبلا اٹھا، دوسرا شخص فوراً اس کی مدد کو بڑھا تھا۔ بلو نے چلانا شروع کر دیا۔ کتیا بھونکتی ہے، اس نے اتنی زور سے بلو کے منہ پر تھپڑ مارا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، اس کا چہرہ جھٹکے سے مڑ گیا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالو اٹھا کے، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں عثمان ملک سے کہہ رہا تھا۔ بلو کی جان نکلنے لگی، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر عثمان ملک نے اسے جکڑ لیا۔ اب نہیں، اب تو راتوں رات تم مشہور ہوگی، اور کریا انداز میں بولا تو وہ چیخنے لگی۔ بلو بلو، شیرے کی آواز ہوا کے دوش پر لہرائی، اس کے کانوں سے ٹکرائی تو جیسے اس کے جسم میں کسی نے نئی روح پھونک دی۔ شیرے، وہ زور سے چیخی تھی۔ جلدی کرو عثمان، وہ دونوں اسے گھسیٹ رہے تھے، مگر گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی شیرہ ان کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ موجودہ صورتحال نے جیسے اس کے اندر آتش فشاں کا منہ کھول دیا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر درخت کی مضبوط لکڑی اٹھا کر ان دونوں پر پل پڑا۔ ایک تو گاؤں کے بے فکرے ماحول اور گھی مکھن پر پلے شیرے کے جسم میں ویسے ہی بڑی طاقت تھی، دوسرے اس وقت وہ شدید اشتعال کے زیر اثر تھا جس نے اسے طوفان بنا دیا تھا۔ اس نے مار مار کر ان دونوں کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ لبوں سے مغلطات جاری تھیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ چلتے ہوئے زنانی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، جو زنانی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو اندھا کر دے، جو اس قدر غیرت مند ہو کہ بری نیت والوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ شیرے شیرے، اس نے لرزتی آواز میں بے اختیار شیرے کو پکارا تھا۔ وہ بے ساختہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں بھاگ اٹھے تھے۔ شیرے نے ان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا، مگر بلو کی دگرگوں حالت پر وہ جبڑے بھینج کر دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے مٹی میں اٹی چادر اٹھا کر جھاڑی اور بلو کی طرف بڑھا۔ پھر کبھی تو نے گھر سے باہر پیر نکالا تو جان سے مار ڈالوں گا تجھے۔ اس کے لہجے میں نرمی مفقود تھی۔ آگ برس رہی تھی، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ پھر وہ چادر کے کنارے سے اس کے ہونٹوں کا خون صاف کرنے لگا۔ کون تھے یہ؟ پتہ نہیں، میں پانی بھرنے آئی تھی، اس نے میرا گڑھا بھی توڑ دیا ہے۔ چل چھوڑ، بھول جا سب۔ شیرے نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے بمشکل لہجہ نرم پڑ گیا اور چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ وہ بے اختیار ہوتے ہوئے اس کے شانے سے لگ گئی۔ شیرے نے بڑی سہولت سے اس سے پیچھے کیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شیرے، میں بہت بری ہوں، ہے نا؟ تجھے میں نے اتنا تنگ کیا ہے، اتنا ستایا ہے، پھر بھی تو نے… اچھا چل، بکواس نہ کر۔ تو میری مانگ ہے، میری عزت ہے، اور عزت گھر میں سجانے کے لیے ہوتی ہے، باہر رولنے کے لیے نہیں۔ چل جلدی سے، خالہ سے کچھ نہ کہنا، وہ نرم گرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ میرے اللہ، مجھے معاف کریں، تو نے آج میری عزت رکھ لی، میرا بھرم رکھ لیا، میرے سائیاں، تو ہی سب کا والی وارث ہے، تیرا لکھ لکھ شکر ہے۔ اس کا روم روم خدا کے حضور شکر کا طالب تھا۔ اسے اب شادو کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تھیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے بڑے فخر اور مان کے ساتھ اپنے ساتھ چلتے مرد کو دیکھا اور بے ساختہ ہنس دی۔ شیرے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جلی تو نہیں ہو گئی؟ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جلی نہیں ہوئی شیرے، سیانی ہو گئی ہوں۔ تو میرے اتنے پاس تھا، پھر میں تجھے پتہ نہیں کیوں پہچان نہیں سکی، وہ دل گرفتہ سے لہجے میں بولی۔ شیرہ بھی اسے بےہودہ واقعے کو ذہن سے محو کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ چل، اب تو پہچان لیا نا؟ نہیں، اب تو میں آنکھاں بند کر کے بھی لکھاں بندوں میں سے اپنے شیرے کو پہچان لوں گی، جس کی آنکھوں میں غیرت کی چمک اور دل میں عورت کا احترام ہے۔ اس کے بھیگے لہجے میں پتہ نہیں کتنی شدت تھی جس نے شیرے کو مسحور کر دیا۔ وہ ٹھٹکا۔ مذاق نہیں کر رہی؟ اس نے بلو کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسوؤں سے سرخی اتر آئی تھی۔ تو چاہے تو کل بارات لے کے آجا شیرے، تیرے پیار سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں میرے لیے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ شیرے نے خوشی سے چور ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو خوش ہے نا؟ ہاں شیرے، تو میرے لیے سونے تے سچے رب کی طرف دل نے تجھے اپنی آنکھوں سے پہچان لیا ہے، وہ بڑے جذبات سے بولی۔ اب اس کے دل میں کوئی ڈر، کوئی خوف اور کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اپنے مرد کے ساتھ سر اٹھا کے بے خوف ہو کے چل رہی تھی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اصل دولت کیا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔